اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے میں رکوع نمبر 13 کی آیت نمبر 232 دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سب طلاق کے احکام چل رہے ہیں کہ کس کس طریقے سے ان احکاموں کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اب تک تو یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو طلاق یعنی ایک طلاق دے دی تو تمہیں ان کا کیا کرنا ہے جب ان کی عدت پوری ہو جائے، اور اب آگے دوسرا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے طلاق دے دی اپنی عورت کو، یا جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَا، اور وہ پورا کر چکے، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو اب تم ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کرے، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے انہی خاوندوں سے جنہوں نے انہیں طلاق دی ہے، اذا تراضوا بینہم، جبکہ وہ دونوں کیا ہیں آپس میں راضی ہوں، بالمعروفی، دستور کے موافق، تو تم لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم ان کو آپس میں نکاح کرنے سے روکو، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ اگر ایک طلاق دی ہے اور وہ اپنی اس عدت کی مدت میں اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو کیا ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ بیوی کو اپنے پاس روک سکتا ہے دستور کے موافق۔ لیکن اگر اب اس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر اب وہ عورتیں اپنی عدت کی مدت کو پورا کر لیں اور تم ان کو کیا ہے رکھنا اپنے پاس نہیں چاہ رہے ہو اور وہ عدت پوری ہو گئی، تو اب تم لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی شوہر کے لیے یا اس کے گھر والوں کے لیے، کہ تم ان دونوں کو روکو اس بات سے کہ وہ کیا ہے آپس میں نکاح کریں، یعنی ایک طلاق کے بعد اگر عدت پوری ہو جائے اور وہ دونوں آپس میں رہنا چاہ رہے ہیں تو پھر کیا ہے وہ دونوں آپس میں رہ سکتے ہیں، دستور کے موافق رہ سکتے ہیں۔ ذالک یوعظ بہ، اور یہ نصیحت ان کو کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من کان منکم یؤمن، کہ جو کوئی تم میں سے ایمان رکھتا ہے باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، ذالکم ازکا، کہ اس بات میں تمہارے لیے ازکا، بہت ہی صفائی ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، واطہر، اور بہت ہی پاکیزگی بات ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو، یعنی ایسا کرنے سے اللہ کی کیا مصلحت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، بلکہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ایک سلوک کا کیا ہے انکار کیا ہے، اس کو بتایا ہے کہ وہ غلط ہے، کہ جب عام طور پر عورتوں کو لوگ طلاق دے دیتے ہیں تو پھر وہ ان کو ان کی دوسری شادی کرنے سے کیا ہے روکتے ہیں، یعنی شوہر بھی روکتا ہے اور اسی طرح سے شوہر کے گھر والے بھی روکتے ہیں، یا پھر ان کو اپنے لڑکی کے گھر والے بھی کیا ہے اس کو اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ اس کو اس کے شوہر سے کیا ہے پہلے والے سے نکاح کرنے کی اجازت دیں۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہماری عزت کے خلاف ہوگا، کیونکہ وہ شوہر کیا ہے ہماری بیٹی کو طلاق دے چکا ہے، اور بعض خاندانوں میں لڑکی کے اولیاء بھی کیا ہے اس بات کو دوسری شادی کرنے سے روکتے ہیں، یا پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر دونوں فریقوں میں طلاق ہو جاتی ہے تو سب آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، دشمنی ہو جاتی ہے، یا آپس میں ایک دوسرے کو کیا ہے برا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بتایا جاتا ہے اس آیت کا شان نزول بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی شادی ایک شخص کے ساتھ کر دی تھی۔ یہ واقعہ حضور کے زمانے میں پیش آیا تھا، تو اس نے طلاق دے دی اور پھر ان کی عدت بھی گزر گئی، تو اس کے بعد یہ شخص جس نے طلاق دی تھی یہ اپنے طلاق دینے پر کیا ہے بہت زیادہ پشیمان ہوا، اس کو افسوس ہوا، تو اس نے چاہا کہ دوبارہ نکاح اپنی بیوی سے ہی کر لے۔ یہ یاد رکھنا کہ یہاں پر بات کیا ہے، یہ ایک طلاق کی ہو رہی ہے، اور اس کی بیوی یعنی معقل ابن یسار کی بہن جو تھی تو وہ بھی اس بات پر راضی تھی کہ وہ بھی کیا ہے اپنے ہی شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن جب یہ بات ان کے بھائی کو پتہ چلی تو انہوں نے کیا ہے اس بات پر غصہ کیا کہ وہ شخص کیا ہے دوبارہ میری بہن سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے تم سے اپنی بہن کا نکاح نہیں کروں گا، بلکہ میں نے تمہیں یہ عزت بخشی تھی کہ تمہارے نکاح میں میں نے اپنی بہن دے دی تھی، تو تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے دی، اب پھر تم میرے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ دوبارہ نکاح کر لوں، تو خدا کی قسم اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں لوٹے گی۔ یعنی یہاں پر دونوں راضی تھے، لیکن لڑکی کا بھائی کیا ہے وہ راضی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان سے کیا ہے نکاح کریں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر یہ کہہ دیا کہ اگر وہ لوگ
लोग इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से ही निकाह करने के लिए राज़ी हों तो तुम लोग क्या है उनको आपस में निकाह करने से नहीं रोक सकते। इसी तरह एक दूसरा वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर की चचाज़ाद बहन का पेश आया था कि उन्होंने भी क्या है ऐसा ही किया था कि वो दोनों आपस में राज़ी हो गए थे, लेकिन उनके भाई क्या है राज़ी नहीं थे। तो साहबा इकराम क्या थे, वो अल्लाह के रसूल के सच्चे आशिक थे। जब ये आयत करीमा सुनी तो माक़ल बिन यसार का सारा गुस्सा ठंडा हो गया और ख़ुद जाकर उन्होंने उस शख्स से अपनी बहन का दोबारा निकाह कर दिया और अपनी कसम का कफ़ारा अदा किया। और इसी तरह से जाबिर बिन अब्दुल्ला ने भी यही किया कि ख़ुद जाकर क्या है अपनी बहन का निकाह उससे करवा दिया। तो इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात कही है कि अगर वो लोग आपस में राज़ी हैं तो आप लोग क्या है उनको निकाह करने से नहीं रोक सकते। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शौहर को और इसी तरह से शौहर के घर वालों को भी हुक्म दिया है कि तुम मत रोको मुतल्लिका औरत को इस बात से कि वो अपने पहले यानी तजवीज़ किए हुए शौहरों से क्या है निकाह करे, ख्वाह पहले ही शौहर हों जिन्होंने उनको तलाक दे दी है या फिर दूसरे लोग, मगर उसके साथ भी अल्लाह ताला ने यही शर्त लगा दी कि बैनहुम बिल मारूफी, यानी जब दोनों मर्द औरत शरई कायदे के मुताबिक रजामंद हो जाएं तो उनको निकाह से ना रोको। और ये सब बातें क्या है उन लोगों को बताई जाती हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाते हैं, और अगर इन बातों पर हम अमल करेंगे तो इसमें क्या है हमारा ही फ़ायदा है। और अल्लाह ताला क्या है हर बात की मसलिहत को जानता है और हम लोग क्या है नहीं जानते। इसलिए जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म नाफिज किए हैं हमें उन अहकाम को क्या है मानना चाहिए। तो इस आयत से भी हमें यही मैसेज मिलता है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि अगर मियाँ बीवी आपस में एक तलाक के बाद निकाह करना चाहें तो आप क्या है उनको नहीं रोक सकते, बल्कि वो दस्तूर के मुआफिक दोनों आपस में राज़ी हैं तो वो क्या है आपस में निकाह कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस आयत का तर्जुमा और उसकी तफसीर अच्छे से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके आगे की आयत लेकर हाजिर होंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।